نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ۔ ناظرین، خواجہ معین پاک خواجہ غریب نواز والی ہند، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو انوکھی شانیں عطا فرمائی تھیں، ان اوصاف حمیدہ کو دیکھنے کے لیے میں سہارا لینا چاہوں گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک محدثین کے نزدیک حسن صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آپس میں میرے جلال اور میرے حوالے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور شہید ان کے مقام رفیع پر رش کریں گے۔ اولیاء کرام اور صالحین کا وہ قافلہ جس قافلے نے اعتماد پایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنے دینی کام کے حوالے سے، شریعت کی حمایت کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنانے کے حوالے سے ان عظیم ہستیوں میں اور قدسی ہستیوں میں ایک نام خواجہ معین پاک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے رفیع درجات سے اور مقامات سے نوازا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جس وقت اجمیر شریف تشریف لائے تو سیاسی عروج و زوال کی وجہ سے نئی سلطنت کا دارالخلافہ دلی بنا دیا گیا۔ وہ قدر اجمیر سے دور تھا۔ یہاں خواجہ غریب نواز نے اپنی تحریک کو سنبھالا بھی دینا تھا اور عظیم تر کسی شخصیت کا انتخاب کرنا تھا۔ حضرت نے خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کو دلی میں بٹھایا۔ خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ بلا شبہ حضرت معین پاک کے خلیفہ اکبر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ، قلم کی دولت اور سیاسی فہم بھی عطا کر رکھا تھا، لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر وہ اپنے مرشد کے وفادار تھے۔ ان کی وفا کا عالم تو یہ ہے، آج جس وقت تاریخ کا طالب علم معین پاک غریب نواز کی شخصیت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، ان کی تعلیمات کے بارے میں، تو اسے بختیار کاکی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز جس وقت اپنے مختصر یا معتدل یا طویل خطبات ارشاد فرماتے تو یہ بختیار کاکی ہی کی ڈیوٹی ہوتی کہ آپ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتے اور جو کچھ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے آپ لکھتے چلے جاتے۔
آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کو دلیل العارفین کی صورت میں کتابی نقش ملا، اور یہ دراصل کتاب وہ ہے جو حضرت بختیار کاکی کے حوالے سے خواجہ معین پاک کی تعلیمات کے موتی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر اس کتاب کو آپ پڑھیں خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، تو میں 3 چیزوں کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ کسی شخصیت کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ مردم شناس ہے یا نہیں ہے۔ خواجہ معین پاک کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے عاشق تھے، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا انتخاب کر کے جن بصیرتوں کی روشنی تاریخ کے آنے والے بزرگوں کو دی، وہ حضوری کا حصہ تھا۔ حضرت خواجہ معین پاک نے دلی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے بختیار کاکی کو وہاں بٹھایا۔ بختیار کاکی کے اب 3 کام تھے: ایک، مرشد کی تعلیمات کی روشنی عام کرنا; دوسرا، وہاں جو عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سوچوں کی تصویر معین پاک کے سامنے رکھنا; اور تیسری وہ منصوبہ بندی تھی جو خواجہ غریب نواز نے کی کہ دنیا میں اسلام کا نور کس طرح پھیلایا جائے۔ بلا شبہ بختیار کاکی نے یہ کام احسن طریقے سے کیا۔ خواجہ غریب نواز آپ اجمیر ہی میں رہے، آپ کا مسکن اور ڈیرہ اجمیر ہی میں تھا۔ تشنگان علم اور تشنگان محبت اجمیر ہی میں آتے۔ اب خواجہ معین پاک ایک اجمیر اور دوسرا دلی اور تیسرا ظاہر ہے وہ روحانی تحریک نہیں ہوتی جس کا تعلق مدینہ سے نہ ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان تینوں سیکٹرز میں محنت کی، اور جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے اسلام کی ڈیلیوری بتائی کہ اسلام کس طرح نوازتا ہے اور اسلام کس طرح شخصیات سازی کرتا ہے اور اسلام کس طرح تہذیب نفس کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی توجہ کا اعجاز اپنی جگہ، لیکن خواجہ غریب نواز کی تدبیر اور آپ کی تعلیمات کا وہ سہل چراغاں جس کی روشنی ہر آدمی تک پہنچنا آسان تھا، دشوار نہ تھا اور ناممکن نہ تھا۔ خواجہ غریب نواز نے ان سارے کاموں کو لوگوں کے اندر بیٹھ کر اپروچیبل ہو کر کے آپ نے یہ سارا کام منظم کیا، یہاں تک کہ نان مسلم کمیونٹی جو ہے، خصوصاً جنہوں نے تو جنگ سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز نے محبتیں بانٹ کر کے ان کی روح میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ وہ لوگ بجائے دلی جانے کے وہ اجمیر کی طرف بڑھنے لگے۔ اجمیر سے کیا ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی تھی، اور وہ کیا دولت اور نعمت تھی جو خواجہ غریب نواز کی دہلیز سے لوگوں کو نہیں ملتی تھی۔ آپ کی شخصیت کا یہ سحر تھا یا کرامت تھی یا عظمت تھی یا فضیلت تھی کہ وہ پسماندہ حال ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ جو مطمئن دل نہیں رکھتے تھے، وہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھتے تو ان کو ایک سکون کی دولت آپ کے چہرے میں نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواجہ پاک کا چہرہ دیکھتے چلے جاتے اور ان کے مذہب کی فوقیت تسلیم کرتے چلے جاتے، اور ہجوم عاشقاں بھی ہوتا اور لا الہ الا اللہ کا ورد بھی وہاں کیا جاتا کہ 1 نہیں 2 نہیں 90 لاکھ لوگ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ خواجہ پاک کی منصوبہ بندیوں کی حکمت اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر اداروں کے ادارے بھی قائم ہوں تو خواجہ غریب نواز کی شخصیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔